حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر مصر کے بادشاہ کیسے بنے، اور ستاروں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا، اور زلیخا نے آپ پر کیا بہتان لگایا۔ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے، اور والدہ راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے تو سوتیلی ماں دروازے کے پیچھے کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو ان کی ماں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں تھی، اس نے کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ تو آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا: ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا: اس طرح اس بچے کو مت مارو، بلکہ یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا: جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب کنویں کی تہہ تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فوراً زمین پر اتریں اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے بچا لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک چٹان پر بٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی
کہ آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہ بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ سکتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹوں، یہ کیسا حکیم اور عقلمند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سلامت رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ ڈول تو بھاری ہو رہا ہے تو ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے، اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ ستیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لیا۔ تب یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ اس کا نام اطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام رعیل بن رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار محبت سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ علیہ السلام پر دوڑے ڈالنے شروع کر دیے اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی، بولے، یہی مجھے اپنی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی
مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے، تو ایک دودھ پیتا بچہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور آپ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کی جلوہ حسن سے مدوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ زلیخا کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں قید کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل جانے کی توبہ قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازی سے بچا لیا، اور دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسروں نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا۔ لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری و مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سب خوشے ہیں اور 7 خوش ہے۔ اے دربار والوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ کا خواب سن کر انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جان سکتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں اور وہ تمہاری قدر جانیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک تم لوگ لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 برس تک بہت مصیبت آئیں گی اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا گیا ہوگا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔
اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو وہ سب یک زبان ہو کر بولی، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی اور وہ کہنے لگی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے بھی واقف ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کی اور 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحمدلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں پہچان نہ سکے لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان لینے کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کا جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ ستیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا اور اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا اور نہ خاطر مداد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا۔ یہ 11 تندرست، توانا اور جوان بھائی تھے، لہذا ان سب کے ایک ہی دروازے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ نے 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ بھی رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا،
بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا یعقوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے ساتھ سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب بھائیوں کو سامان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان پر برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھپھی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کے کمر سے بند نکلا۔ لہذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھپھی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے یہی طریقہ آزمایا۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی۔ ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا اور بھائیوں سے سوال کیا تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے اوپر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو عموم سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ علیہ السلام کو سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین سے لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ مزید اسلامک اور تاریخی واقعات کے لیے دان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔